اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الذاریات 51 آیت نمبر 51۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور ہرگز مت بناؤ اللہ کے ساتھ الہًا آخر، الہ دوسرے۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے با اختیار ہستی، جن کا ہم مانتے ہیں کہ ان کے پاس بھی اختیارات ہیں، یہ ہمارا کام کروا دیں گے، یہاں سے ہمارا حاجت پوری ہو جائے گی، ہمارے مسئلے مسائل یہاں سے پورے ہوں گے۔ اللہ کے علاوہ ہم کسی اور ہستی کو اگر با اختیار بناتے ہیں، علاوہ بھی اور ساتھ بھی، یعنی اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ دوسری اس کے بندوں کو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں کہ یہاں سے ہمارا معاملات حل ہوں گے، تو یہ ہے الہ بنانا۔ اللہ کے ساتھ دوسروں کو الہ مت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح لا کا مطلب بڑا زور سے اللہ میں کہ ہرگز مت بناؤ اللہ کے ساتھ دوسرے با اختیار ہستیاں الہ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں ہوں تمہارے لیے اس سے بڑا کھلا ڈرانے والا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ بے شک میں ہوں تمہیں اس سے بڑا کھلا ڈرا رہا ہوں، واضح کر رہا ہوں یہ بات کھلا میں تمہیں اس سے نذیر مبین، وارن کرنے والا، آگاہ کرنے والا، مبین بڑا کھلا ظاہر، کسی شک میں نہ رہنا۔ یہ قیامت کے دن بڑی سخت پکڑ ہے اس کی، اور اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بڑا واضح اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہرگز میں معاف نہیں کروں گا جو میرے ساتھ شریک کرتے ہیں، با اختیار ہستیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیٹیگوریکلی ہمیں انہوں نے ان آیات میں ہمیں واضح کر دیا کہ مت بناؤ اللہ کے سوا کسی کو با اختیار ہستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی سارے ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے سبب پیدا کرتا ہے، تو کسی کو اس نظر سے یا عقیدے سے یا اس محبت سے ہم نہیں، جو اللہ کا حق ہے، ہمیں کسی کو وہ مقام نہیں دینا چاہیے کہ جو صرف اللہ کا حق ہے۔ وہ محبت ہم جو صرف اللہ سے کرنی چاہیے، ہم ان لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں جو خود اللہ کے محتاج ہیں، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے۔ تو اللہ ہی کو اپنا کارساز بنائیں، اللہ ہی کو اپنا معبود بنائیں، الہ بنائیں، اور اللہ ہی سے مانگیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی۔ اللہ تعالیٰ جس طرح بھی چاہے گا وہ مدد کرے گا آپ کی، کسی کے تھرو، خود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جیسے بھی آپ کی مدد کروائے۔ تو الہ اور مت بناؤ کسی کو اللہ کے ساتھ الہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کی سمجھ عطا فرمائے، حکمت اور دانائی اور علم اور عمل عطا کرے اللہ تعالیٰ اس پر۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔